بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ حضرات کے سامنے یہ بات آتی رہی ہے، ایک خالق ہے اور باقی سب کے سب مخلوق. مخلوقات میں مکلف مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسان اور جنات سے احکام تو فرشتوں کو بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سراسر خیر والا ہی پہلو ہوتا ہے اور وہ نافرمانی نہیں کرتے، خاصے کہ اس کے خلاف میں ان میں کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا. مخلوقات میں پوری چیزیں جتنی ہیں انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. لیکن ان کا اللہ کی تسبیح میں مشغول رہنا یا عبادت میں مشغول رہنا وہ تکوینی نظام کے تحت اس کے خلاف نہیں کر سکتے. انسان میں دونوں قسم کے تقاضے رکھے ہوئے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی، بھلائی کا بھی برائی کا بھی، فرما برداری کا بھی نافرمانی کا بھی. جس چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا کر بھی سکتا ہے، نہیں اس کے خلاف کرنا چاہے تو اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے. اور پورا جو امتحان ہے وہ یہی کر سکنے نہیں کر سکنے کی جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھ رکھی ہے اسی پر سارا دار و مدار ہے، کامیابی کا، ناکامی کا، نجات کا، ہلاکت کا، سرخ روئی کا، سیاہ روئی کا. سرخ روئی تو اکثر سنتے رہتے ہوں گے، سیاہ روئی سنتے نہیں سنتے معلوم نہیں. سیاہ روئی بولے تو کالی روئی سمجھیں گے، سرخ روئی بولے تو لال روئی سمجھیں گے. رو چہرے کو بولتے ہیں. سرخ روئی سربلندی اور سیاہ روئی سرنگونی، عزت یا ذلت، کامیابی یا ناکامی، ہلاکت یا نجات، اللہ کی رحمت سے نزدیکی یا دوری، یہ سب کے سب جس چیز پر ہے وہ یہ اختیار کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو اللہ کا حکم پورا کریں، چاہے تو خلاف ورزی کریں، چاہیں تو اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے بچ جائیں، چاہیں تو ارتکاب کریں. یہ اختیار دیا گیا اور بتلا دیا گیا ہے. ہم جو کرنے کو کہیں کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ، ہم جو نہیں کرنے کو کہیں گے تو نہیں کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. جو کرنے کو کہیں نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ، نہیں کرنے کو کہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ. یہ ایک موٹا اسلام کا فائدہ ہے، سمجھ لینا چاہیے. اب اس میں ہمارے ذمے بنیادی طور پر دو کام ہیں جو لگائے گئے ہیں. ایک اللہ کا منشا کیا ہے ان کے اپنے بارے میں، دوسرا ان کا منشا کیا ہے ان کی مخلوق کے بارے میں، وہ پورا کرنے کی ذمہ داری. خالق کا بھی حق ادا کرنا، مخلوق کا بھی حق ادا کرنا.
اسی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں حقوق دو قسم کے ہیں، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق۔ بندوں کے حقوق ادا کریں گے تو علم کی روشنی ہی میں ادا کر سکتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرو گے تو علم کی روشنی ہی میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے بغیر نہ حق اللہ ادا ہو سکتا ہے نہ حق العبد، اللہ ہی کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں نہ بندوں کے ہی حقوق ادا ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے ہم مکلف ہیں، اسی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز ہی میں رہ جائیں، ہم نماز سے نکلتے ہی نہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو بندوں کے حقوق کے ادا کرنے میں اتنا مشغول ہو گئے کہ اب اللہ کے حق کے ادا کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ اور یہ دو قسم کی بیماریاں اس وقت میں پائی جا رہی ہیں لوگوں۔ کسی سے کہو کہ بھائی نماز کا وقت آ جائے، کاروبار چھوڑو نماز کو آ جاؤ، اب اس کے پاس میں چونکہ علم نہیں ہے، اس کے نتیجے میں یوں کہتا ہے حلال کمانا بھی تو فرض ہے نا، وہ بولتا ہے۔ اب اسے یہ نہیں معلوم بیچارے کو کہ حلال کمانا فرض ہونے کا وقت کون سا ہے اور دوسرے حکم کو پورا کرنے کا وقت کون سا ہے، اس کو معلوم نہیں، علم نہیں ہے اس، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ حلال کمانا ہے۔ ایک فریضے کو چھوڑ دیا، دوسرے فریضے کو پکڑ لیا، اس کا نام بندگی نہیں ہے۔ دونوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے بھی حقوق ادا ہوں، بندوں کے بھی حقوق ادا۔ اب کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی ماشاءاللہ نمازیں بھی خوب پڑھتے ہیں، تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، ذکر بھی خوب کرتے ہیں، ایسی صورت میں جاؤ تھوڑی ماں باپ کی بھی خدمت کرو، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرو۔ وہ سمجھتا ہے کہ نماز سے ذکر سے روک رہے ہیں لوگ، لا علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کی چیزیں پیدا ہو گئی، کچھ وہ ہیں جو پوری طریقے سے دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، اور بہت تھوڑے ہیں وہ جو دین کی طرف متوجہ ہوئے تو ایسا متوجہ ہو گئے کہ اب ان کو دوسروں کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں، لینا دینا نہیں ہو۔ اور شاید ماضی میں اس سلسلے کی مثالیں بہت زیادہ تھیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ احسانی تعلیمات، تصوف کی تعلیمات، خانقاہوں کا نظام، یہ سب کا سب گوشہ نشینی سکھاتا ہے۔ بھائی وہ تعلیم کئی کی تعلیم ہے جس میں اللہ جل شانہ کے بہت سارے احکام کو چھوڑ دیا گیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس موقع پر اس کام کو کرنا ہے، اس کا نام بندگی۔ اس کے خلاف کر سکنے کی اپنے اندر استعداد موجود ہے، لیکن اپنے اس اختیار کو، خلاف کرنے والے اختیار کو ترک کر کے جو اللہ کا منشا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس منشے کو پورا کرنا، یہی ہے کامیابی کا معیار سمجھ لیجیے۔ اب میری زندگی صحیح چل رہی ہے یا نہیں، کسی کو خیال ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی پوچھ بھی لیتے لوگ، میں صحیح ہوں نہیں ہوں، صحیح چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، ایسا پوچھ لیتے لوگ۔ اب صحیح چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، اس کو تو خود اپن دیکھ لینا چاہیے کہ میں ہر موقع پر اللہ رسول کا جو حکم ہے اسے پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کر رہا ہوں تو صحیح چل رہا ہوں، اگر نہیں کر رہا ہوں تو صحیح نہیں چل رہا۔ ہر موقع کا جو حکم ہے
اور اس کی طرف خیال رکھنا ضروری ہے. خالق کے بھی حقوق ادا کریں، بندوں کے بھی حقوق ادا کریں. یہ دو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی گئی ہیں، اور یہی امتیاز ہے حضرت انسان پوری کی پوری مخلوقات. ورنہ کوئی آدمی جائز ناجائز دیکھ ہی نہیں رہا. وہ تو حیوان کی طرح ہے کہ اپنے کھیت میں بھی چر جاتا ہے، دوسرے کے کھیت میں بھی چر جاتا ہے. اپنی چیز بھی استعمال کر لینا، دوسرے کی چیز بھی استعمال کر لینا. تو اس میں اور اس حیوان میں کیا فرق ہے؟ جو اپنے کھیت میں بھی چرتا ہے، دوسروں کے کھیت میں بھی چر جا رہا ہے. وہ حیوان میں یہ شعور نہیں ہے کہ یہ میرے استعمال کی چیز ہے، وہ اس میرے استعمال کی چیز نہیں ہے. اس واسطے قصوروار نہیں ہوں. وہ کھیت میں جانے دینے والا جو جانور کا مالک ہے نا، انہیں قصوروار. دوسری جگہ جانے کیوں دیا، اس کو روکا کیوں نہیں؟ وہ تو مکلف نہیں ہے حیوان، ہم مکلف ہیں. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ صاحب جب آدمی اس پوزیشن پر آتا ہے کہ وہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا، جائز کیا ہے، ناجائز کیا، جب اس کی اٹھا کے بالا طاق رکھ دیتا ہے تو سطح کے اعتبار سے اس کی سطح سے نیچے آ جاتا ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل. چوپایاں جیسے ہیں بلکہ چوپایاں سے بھی زیادہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص وہ ہے جو اپنے فائدے کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو چیر دیتا ہے، اسے پھاڑ دیتا ہے، اس پہ حملہ کر دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے. تو اس میں اور اس حیوان میں کیا فرق ہے جو جنگلوں میں رہنے والا ہے اور دیگر حیوانات کے اوپر حملہ کر کے ان کو چیر پھاڑ کے اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، اپنے ضرورتوں کی تکمیل کر لیتا ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہو؟ بلکہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ صاحب اس کو تو اس کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر حملہ مت کر، اس کے اوپر حملہ مت کر. ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرو، آبرو پہ حملہ نہ کرو، کسی کی جان مال کو ناحق حاصل نہ کرو. اس کا ہم کو حکم دیا گیا. اس واسطے اگر آدمی اس رخ پر جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خراب حالت والا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ صاحب ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا مگر ایسا اقدام کر بیٹھتا ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو جاتا. اپنا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، دوسرے کا نقصان ہو جاتا. بچھو نے ڈنک مار دیا، پیٹ تھوڑی بڑھ جاتا. سانپ نے کاٹ لیا، پیٹ تھوڑی بڑھتا. ارے دوسرا تڑپنا پڑکنا شروع ہو جاتا. ایسے ہی انسانوں میں بھی ایک گروہ وہ ہوتا ہے، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بیٹھے بٹھائے کبھی ان کو تکلیف دے دیے، کبھی ان کو تکلیف دے دیے، کبھی کوئی ایسا جملہ بول دیے کہ اس کی وجہ سے اس میں غیر معمولی اس نے اذیت محسوس کرنی شروع کر دی. تو اب اس میں اور اس جانور میں کیا فرق ہے؟ اس لیے اپنی یہ جو خصوصیت ہے پوری کی پوری مخلوقات پر، وہ یہ ہے کہ ہم کو بنایا گیا ہے مکلف. اور مکلف کے معنی ہی آتے ہیں تکلیف دیا ہوا. اب جو چیز یہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو شریعت منع کر دی کہ مت کرو، تو اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی. کوئی چیز کھانا چاہتا ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ نہیں اسے مت کھاؤ، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی. کوئی چیز پینا چاہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ مت پیو، اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی. آرام کرنا چاہتا ہے، شریعت کہتی ہے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی عبادت کر لو، اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی.
ہمارے ساتھی کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ خطائے سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، اچھے بن جانا چاہتے ہیں، مگر کچھ ایسی کیفیت ہو جانا کہ شریعت پہ چلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہونا. اور شریعت کے احکام کے نام ہے احکام تکلیفیہ. احکام شریعت کا دوسرا نام کیا ہے؟ احکام تکلیفیہ. تکلیف نہیں ہونا بولتا ہے. اس لیے معزز دوستو، جو بات ذہن میں رکھنے کی وہ یہ کہ مجھ میں اور کائنات کی تمام چیزوں میں جو بنیادی فرق ہے، وہ فرق اسی وجہ سے ہے کہ مجھ میں خلاف کرنے کی استعداد ہے، اس کے باوجود میں اللہ کے منشے کے خلاف نہیں کرتا. جیسے سینڈی پینے کا کام ہے، دیکھتا سینکڑوں ہزار لوگ شام میں روزانہ پیتے. میں تو سنا کہ بہت آج کل تو بعض لوگ 25,000 کی ایک باٹل پی رہے ہیں شراب وراب کی، اور وہ بھی اتنا ناقص مال رہتا. سنا کہ حکومت بھی اس کی اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے، ضرورت نہیں ہونے کی وجہ سے 100 روپے کی باٹل کو 77 روپے کا ٹیکس لگاتی کرتی، اور اس کے باوجود بڑھ رہا ہے وہ ایسا. اب شریعت نے منع کر دیا. اب ہم جو بچ رہے ہیں نا اپنے اختیار سے، پینا چاہیں تو اس کا بھی اختیار حاصل. یہ جو ہمارے اندرون میں خصوصیت موجود ہے، اس خصوصیت ہی کی وجہ سے یہ پوری مخلوق میں سب سے مکرم بنتا ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے ہی یہ بسا اوقات پرہیزگارانہ زندگی اختیار کر کے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، بہت اونچا مقام ہے. اب ہم لوگ یہ خصوصیت کھو دیے بس، اور یہ بات مسلسل آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ راستہ جو ہے یہ مجاہدے کے بغیر طے نہیں ہوتا. اب یہ مجاہدہ کیا ہمارے ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ احکام تکلیفیہ تو سمجھ میں آ گیا نا، وہ تکلیف برداشت کر لینے کا نام ہی مجاہدہ ہے. وہ حکم کو برداشت کر لینے کا نام ہی مجاہدہ ہے، اور اس کے بغیر راستہ طے نہیں ہوتا. بندے میں ابدیت نہیں آ سکتی اس کے بغیر. بہت بچوں کو یہ ہو خیال بار بار ہوتا رہتا ہے، بار بار بولتے رہتے ہیں، بولتا ہمیشہ میرے کو نامناسب باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، برائی کا خیال آتا، اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا، خواہش ابھرتی، افسانے جذبات ابھرتے. اس کے بولنے سے ایسا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی برا خیال اسے آنا ہی نہیں، کوئی برا جذبہ اس میں ابھرنا ہی نہیں، اور کسی برائی کی طرف اس کا میلان اور رجحان ہونا ہی نہیں. اس کے کہنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا چاہتا ہے. اب اس صورت میں ہوا ہی نہیں کوئی ایسا تقاضا، تو پھر فرشتے میں ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ فرشتے میں مخالفت دوسرا، اس کی دوسری سمت کا جذبہ ہے ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی خصوصیت. ہم کو یہ چیز کہے کو ملی، ہم کو یہ چیز اس بات سے ملی کہ تقاضا پیدا ہوا تو تقاضے کو دبائیں گے تو ترقی ہوگی، وہ نہیں رہا تو ترقی کہاں سے مل سکتی. اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ جتنے حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجیے. اسی پر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنے ناگوار حالات ہمارے اوپر آتے ہیں ہماری طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں. جتنے ناگوار حالات پیش آتے ہیں ہماری طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہوں. یہ جملہ یاد رکھیں. طبیعت کے خلاف ہے مگر ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہے. آپ نے ایک چیز چاہی وہ نہیں ہوئی، طبیعت کے خلاف ہو گیا، لیکن میری اس میں تربیت چھپی ہوئی.
ایک چیز میں چاہ رہا ہوں مجھے نہیں ملی، میری طبیعت کے خلاف، لیکن میری تربیت کے خلاف نہیں۔ ایک چیز میں چاہ رہا ہوں نہیں ملی تو میری تربیت کس کے ذریعے سے کرانا چاہتے ہیں؟ صبر کے ذریعے سے۔ ایسے ہی سمجھ لینا چاہیے ہر چیز۔ تو یہ مخالف حالات پیش آتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا، اسی سے آدمی میں امتیاز پیدا ہوتا ہے دیگر مخلوقات پر، اور جس فضیلت و برتری اور فوقیت کو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے وہ حاصل ہوگی اسی ذریعے سے۔ باقی انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے معامل کی توفیق عطا فرمائے۔